اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ پروگرام فکر قرآن کے حوالے سے آج جمعۃ المبارک کے بابرکت موقع پر ہمارا ٹاپک اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اس حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، الا حرف تنبیہ ہے، خبردار، سن لو، متوجہ ہو جاؤ، غور کرو، ان اولیاء اللہ، یقیناً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ای فی الدنیا، ان کی ذاتوں کے اوپر دنیا میں کوئی غم نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون ای فی الآخرہ، اور وہ آخرت میں غمزدہ غمگین نہیں ہوتے۔ کتنے اولیاء کی بات ہے۔ آیت طیبہ کے اندر موجود دو الفاظ کا ایک مجموعہ، جسے انگلش میں پوسیسو کہتے ہیں، عربک میں اضافت کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ، اس میں لفظ اولیاء یہ مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، اور لفظ اولیاء یہ جمع ہے، اور جمع کی اضافت جب اگلے اسم کی طرف کی جائے، اسے ملا کے پیش کیا جائے تو وہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ استغراق اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کے تمام افراد کو پورے احاطے کے اندر لے لینا۔ اب فرمایا کہ اولیاء یہ پورا ایک گروہ، پورا ایک لشکر، پوری ایک عظیم ترین جماعت کا نام ہے۔ اب فرمایا کہ ان کا ایک ایک فرد جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ نہ تو کسی خوف کے اندر مبتلا ہوں گے، نہ وہ قیامت کے دن غمزدہ یا غمگین ہوں گے۔ ان کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں اور رب کی رضا کے اوپر راضی، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کی عطا کے اوپر راضی ہوں گے۔ پھر فرمایا یہ ولی ہوتے کون ہیں؟ تو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اولین شرط اس کے لیے رکھی کہ وہ ایمان لائیں۔ لہٰذا اللہ کے ولی کے لیے کرامات کا ہونا یہ شرط نہیں ہے، اگرچہ ان کو یہ حاصل ہوتی ہیں اور بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ ولایت تب ہوگی کہ کوئی کرامت ہو، یہ شرط نہیں ہے۔ اس کی پہچان یہ بتائی کہ وہ جو ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے، رب ان کو اپنا ولی بنائے گا۔ بڑا عظیم درجے میں بیان فرمایا، اور فرمایا وکانوا یتقون، وہ جو تقوی اختیار کریں گے وہ اللہ رب العزت کے ولی ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ وکانوا یتقون، وہ تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگار جو ہوں گے، وہ متقین کون ہیں؟ تو وہ پہلا پارہ سورۃ البقرہ قرآن عظیم پہلے پیج کے اوپر ہی فرمایا، سب سے پہلے ان کے لیے شرط یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں، اس کی ذات پاک کو مانا، پڑھ کے سن کے، رب تعالیٰ کو دیکھا نہیں، اس کا دیدار نہیں کیا، لیکن اس کی ذات پاک کے اوپر ایمان لائے، فرمایا وہ اللہ رب العزت کے ولی ہوں گے۔ اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں، اس کے نظارے نہیں کیے، رب تعالیٰ کی ذات پاک کے اوپر پھر بھی ایمان لائے، فرمایا ایک تو وہ اللہ کے ولی۔ اسی طرح حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اصحاب کرام سے پوچھا، اے اصحاب آپ یہ بتائیں کہ سب سے افضل ایمان، بہترین ایمان کن کا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا۔ فرمایا نہیں، انبیاء کرام اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، وہ تو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان لائیں گے ہر لحاظ سے،
ان کا ایمان سب سے بہترین نہیں۔ پھر فرمایا کوئی اور بتاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے۔ فرمایا ان کا ایمان بھی بہترین نہیں، وہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب خاص رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کوئی اور، یا نبی اللہ ہم اصحاب کرام کا۔ فرمایا آپ کا بھی نہیں، آپ نے مجھے دیکھا، میری زبان سے قرآن عظیم کو سنا، میری عظمتوں کے چرچے تم خود کرتے ہو، میرے سامنے بیٹھتے ہو، میرے خطبات کو سنتے ہو، میرا تبلیغ کرنے کا انداز، سفر و حضر، تمام مواقع تم جانتے ہو، تمہارا ایمان بھی سب سے بہترین نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ارشاد فرمائیں، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے وہ امتی جو میرے وصال با کمال کے بعد آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، وہ مجھ پہ ایمان لائیں گے، میرے خصائل حمیدہ اور فضائل جلیلہ انہیں پڑھ کے سن کے سمجھ کے میری ذات کے اوپر ایمان لائیں گے، مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن میری عظمتوں کا اعتراف کریں گے۔ فرمایا سب سے بہترین ایمان ان کا ہے۔ تو پتہ چلا کہ غیب کے اوپر ایمان لانا یہ بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت یہ ہے، کامل ایمان یہ ہے۔ پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا ان کی دوسری صفت یہ ہے، تقوی والوں کی، اولیاء اللہ کی۔ فرمایا دوسری شان ان کی یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کریں گے۔ ایک ہوتا ہے نماز کا ادا کرنا، مثلا عشاء کا وقت آیا وہ پڑھ لی، فجر کا ٹائم ہوا وہ پڑھ لی، ظہر کا ٹائم آیا وہ ادا کر لی، عصر کے ٹائم پہ اسے پڑھ لیا، مغرب کے ٹائم کے اوپر اسے ادا کر لیا۔ لیکن یہ ہوتا ہے ادا الصلاۃ، نماز کا ادا کرنا، نماز کی ادائیگی کو اپنانا، اپنا معمول بنانا، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ ہر لمحہ نماز کی فکر کرنا، اس کی تڑپ رکھنا، اس کی طلب اور جستجو میں رہنا، یہ ایمان والوں کا طریقہ کار ہے۔ لیکن قرآن عظیم نے اللہ کے ولیوں کی جو شان بیان فرمائی وہ ادائے صلاۃ نہیں، وہ اقامت الصلاۃ ہے، نماز کا قائم کرنا۔ اور نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ مثلا بندے نے ظہر کی نماز پڑھی، اب عصر کے لیے وہ اپنے گھر میں، اپنی کوٹھی، اپنے فلیٹ، اپنے بنگلے میں، اپنی مارکیٹ میں، پلازے میں، شاپنگ مال میں، کسی بھی جگہ کے اوپر ہو، وہ اگلی نماز کا فکر کرے۔ اللہ کے پاک نبی نے اس کا صحیح نقشہ بیان فرمایا، فرمایا کہ وہ بندہ تو اپنے گھر یا بازار میں، مارکیٹ میں چلا گیا ایک نماز پڑھ کے، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، لیکن اس کا دل ابھی بھی اللہ کے گھر مسجد کے اندر ہی ہے، وہ تڑپ رکھتا ہے کب اگلی نماز کا وقت آئے گا کہ میں اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کے اگلی نماز کو ادا کرنے کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھوں گا اور اپنے فریضے کو ادا کروں گا۔ فرمایا جو بندہ اس طریقے سے نماز ادا کرے، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انتظار الصلاۃ صلاۃ، نماز کا انتظار بھی نماز ہی ہے، یعنی اتنے وقت کو جتنا وقت کے بندہ انتظار کرتا رہا، اللہ رب العزت نے نماز کا انتظار کرنے کے وقت کو بھی عبادت کا درجہ بنا دیا ہے، رب نے اسے بھی نماز بنا دیا، اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے اقامت الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ اور کیا بتایا علماء نے؟ فرمایا بے نمازی وہ ہے جو 2 نمازیں پڑھ لے 3 چھوڑ دے، 4 پڑھ لے 1 چھوڑ دے، 1 پڑھ لے 4 چھوڑ دے، یعنی کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے، وہ بے نمازی۔ لیکن فرمایا جو سرے سے پڑھے ہی نہ، وہ بے نمازیوں کی لسٹ کے اندر بھی نہیں آتا، اسے اپنا اندازہ اور حساب لگانا چاہیے کہ میں نے کیا کیا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بار صرف آپ کی تکبیر تحریمہ مس ہو گئی، امام کے ساتھ اول وقت میں شامل نہ ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اول وقت میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اقتدا سے رہ گئے،
3 دن تک آپ روتے رہے۔ اتنا بڑا ان اصحاب کرام کا یہ مشغلہ تھا کہ نماز کے اندر رہنا اور نماز میں محبوب کے جلووں کو دیکھنا۔ 2 صفات فرمایا، غیب کے اوپر ایمان لائیں گے، نمازوں کو قائم کریں گے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ تیسری صفت اللہ کے ولیوں کی، تقوی والوں کی، پرہیزگاروں کی۔ فرمایا جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ہماری عطا کی ہوئی روزی اسی میں سے ہمارے ہی رستے کے اندر جو ادا کریں گے وہ ہمارے ولی ہیں، وہ ہمارے پیارے، وہ ہمارے محبوب ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑھ کے اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ بھی کیا۔ آپ اللہ رب العزت کے بڑے جلیل القدر پیغمبر، برگزیدہ نبی، سید الانبیاء والمرسلین، اور اس کے ساتھ ساتھ ولایت کے درجے کے اوپر بھی کمال طریقے سے پہنچے ہوئے۔ اسی طرح اصحاب کرام نے جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر جب خرچ کیا، اور جب بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے اوپر نچھاور کر کے تن من دھن، سارا دھن دولت جب حضور کی ذات پاک کے اوپر نچھاور کر دیا، اب ٹاٹ کا، بوریا کا لباس پہن کے اب جلوہ افروز ہیں۔ حضرت جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل یہ آپ نے کیا پہن رکھا ہے؟ بوریا کا لباس تھا جناب جبریل امین کے جسم شریف کے اوپر، بوریا کا لباس۔ جب فرمایا کہ یہ آپ نے کیوں پہنا؟ یا رسول اللہ، جناب صدیق اکبر نے یہ پہنا، رب نے حکم دے دیا، سارے آسمان کے فرشتوں نے آج یہی لباس پہنا۔ اور اللہ رب العزت ان سے یہ پوچھتا ہے، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ اے جناب ابو بکر، اپنا سارا کچھ قربان کر کے رب کی بارگاہ کے اندر کیا آپ اپنے رب سے راضی ہیں یا ناراض ہو گئے ہیں؟ یہ وہ رتبہ ہے جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو رب تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ وہ اللہ الصمد، بے نیاز شان والا، وہ جس ذات سے پوچھے اے صدیق اکبر آپ راضی ہیں کہ ناراض ہو گئے ہیں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے سچے جانشین، خلیفہ اول بلا فصل، منبع صدق و صفا، معدن جود و عطا، جناب سیدنا یار غار مصطفیٰ و یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان با کمال۔ چوتھی صفت ایمان والوں کی، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ جو ایمان لائیں گے ان کتابوں پہ یا نبی اللہ جو آپ سے پہلے اتری، اور اس کتاب کے اوپر بھی جو آپ کی ذات پاک کے اوپر اتری، وہ کلام جو آپ سے پہلے اترا اور وہ جو آپ پہ اترا، تمام کتابوں کے اوپر، تمام کلام الہی کے اوپر جو ایمان لائیں گے وہ بھی تقوی و طہارت والے، وہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی بات توجہ طلب، رب تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، یا نبی اللہ وہ جو آپ پہ اترا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اترا۔ یہاں پہ من قبلک کے الفاظ آئے، من بعدک کے الفاظ نہیں آئے۔ پتہ چلا کہ قرآن عظیم کی روح کے مطابق سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی کوئی نہیں، یا نبی اللہ جو کچھ اترا آپ سے پہلے اترا، من قبلک، اور جو اترا وہ آپ پہ اترا، اور اس کے بعد کا احتمال ہی نہیں ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر رب تعالیٰ نے اس قدر اہتمام کیا کہ کوئی چور، کوئی لٹیرا اس کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ یہ چوتھی صفت اللہ کے ولیوں کی کہ وہ سارے کلام الہی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ پانچواں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر ان کا ایمان ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت جناب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ملک یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو فرمایا جب آپ کو ملک یمن بھیجنے کا ارادہ کیا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ ومعاذ راکب،
वरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी तहत राहिलती। हजरत मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु आप सवारी के ऊपर सवार थे और सरकार उनके साथ पैदल चल रहे हैं। क्या शान है कि गुलाम को सवारी के ऊपर बिठाया और खुद पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदल चल रहे हैं। जब उनको रुखसत फरमाने लगे, ये भी सुन्नत और तरीका बताया कि जब मेहमान जाने लगे ना, चंद कदम उसके साथ चल के जाया करो, ये भी तुम्हारे पाक नबी की सुन्नत है। और जो सुन्नत के ऊपर अमल करे, रब ताला उस बंदे को 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अब जब जनाब मुआज को रुखसत फरमाने लगे, फलम्मा फरागा, जब फारिग हो गए, वसीयतें करके, नसीहतें करके, ऐ मुआज ये काम करना, ये काम करना, कोई मसला पूछे तो बड़ी नरमी के साथ बताएं, सख्ती ना करें, 100 बार पूछा जाए फिर बताएं, बार बार बताएं, इजहार नाराजगी ना हो। जब फारिग हो गए, अब फरमाया या मुआज़ु इन्नका आसा अल्ला तलक़ानी बअद आमी हाज़ा वलअल्ला अन तमुर्रा बिमस्जिदी हाज़ा औ कबरी। ऐ मुआज़, हो सकता है कि 1 साल के बाद आप वापस आएंगे यमन से मदीना तैयबा, लेकिन उस साल के बाद मुमकिन है आपको मेरी कब्र शरीफ के ऊपर आना पड़े या मस्जिद के अंदर ही मुलाकात हो जाए। अल्लाह के पाक नबी का इल्म शरीफ क्या झलक है। फरमाया मुआज़, 1 साल के बाद हालात कुछ और होंगे, हो सकता है मस्जिद के अंदर मुलाकात हो जाए या कब्र शरीफ के ऊपर आना पड़े। क्या अल्लाह के पाक नबी बता रहे हैं कि आओ दरे मुस्तफ़ा के ऊपर, मस्जिद में आओ या कब्र शरीफ के ऊपर आओ, कि यही तो बरकतें हैं, यही तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बादशाहत आजम का मरकज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आस्ताना पाक है, कि यहां ही से सबकी बिगड़ियां बनती हैं। अब हजरत मुआज़ आप रोने लगे, कैसे? फरमाया फबका मुआज़ुन जशअन लिफिराक रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु आप ढाएं मार के रोने लगे, आवाज के साथ जिसमें जिस्म भी कांपे। इस तरीके से आप रोने लगे हुजूर की मोहब्बत में। यह वो इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो असहाबे किराम के दिलों के अंदर मौजूद था और उनसे आगे मुंतकिल होता होता नस्ल दर नस्ल हमारे तक पहुंचा और कयामत तक आगे ये बढ़ता चला जाएगा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मुझे ये बताएं, जब आपका चेहरा वद्दुहा देखने को न मिलेगा हमारे गुजारे कैसे होंगे? फरमाया ए मुआज़, आप खुद भी समझ लें और आगे भी फैला दें, ये बात लोगों को समझा दें। फरमाया हर वो बंदा जो मुत्तकी और परहेजगार होगा वो हमेशा मेरे करीब होगा। मन कानू है सुकानू, वो जो कोई भी हो, जहां कहीं भी हो, वो अमीर हो या गरीब, काले हो या गोरे, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। वो अमेरिका में हो या मंडी बहाउद्दीन में, वो मुल्तान में हो या लाहौर में, वो यूके में हो या यूएसए में, अफ्रीका में हो या शुमाली अमेरिका में, वो मॉस्को के अंदर हो या मैक्सिको में, मुझे इससे कोई फिक्र इसकी नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। जहां भी होंगे, जो कोई भी होंगे, मुझे जहां से पुकारेंगे मैं उनकी मदद कर दिया करूंगा। जब पुकारेंगे हालत ज़ार में, मैं अल्लाह का नबी उनकी मदद फरमाऊंगा। यही तो अनवार तजल्लियात, ये वो फिक्र आखिरत, ये वो आखिरत के ऊपर ईमान और यकीन। ये 5 सिफात ईमान वालों की, मुत्तकीन की, अल्लाह के वलियों की। फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत के ऊपर हैं, इनको हिदायत इनके रब ने अता फरमाई। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग तो कामयाब हैं, कामयाबियां इन्हीं के सर का सेहरा बनी हुई हैं। ये वो लोग, अब कुरान अजीम ने ईमान वाले मुत्तकीन वलियों की पहचान बयान फरमा के फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, इनके लिए खुशखबरियां हैं दुनिया की जिंदगी में, आखिरत में। यही लोग खुशियों के साए के नीचे होंगे। ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमे तब्दील नहीं होते। अल्लाह के वलियों पे गम नहीं, खौफ नहीं, इनके लिए खुशखबरियां हैं। ये अल्लाह के कलिमात हैं और अल्लाह के कलिमे नहीं बदलते। फरमाया ये रब ताला के कलिमात हैं, ये तब्दील नहीं होते। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अपने आप को निखार लेना, पाक साफ कर लेना। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल वहदहु ला शरीक हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए। आमीन। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।